عمل کی آزادی ہے، جو چاہو کرو، لیکن نتیجہ عمل اس کے ہاتھ میں، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب میرے عزیزوں، یہ لا اکراہ فی الدین کا فلسفہ ذرا سا اور ذہنوں سے بات کو قریب کر دیا جائے۔ مثلا ہمارے یہاں جب تعلیمی سیشن کی شروعات ہوتی ہے اور اسکول کھلتے ہیں تو صاحب جتنے شہر کے اسکول ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے اسکولوں کے اشتہارات شائع کرتے ہیں، پمفلیٹ شائع کرتے ہیں، اور جو پمفلیٹ ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا اس میں ہوتا کیا ہے، اسکول کی خوبیاں بیان ہوتی ہیں۔ صاحب اپنے بچے کو لے کے آئیے، ہمارے اسکول میں داخل کیجئے، دیکھیے ہمارے اسکول میں اتنی خوبیاں، آپ لائیے تو صحیح اپنے بچے کو، پھر دیکھیے ہمارے یہاں استاد اتنے ہائی کوالیفائڈ، کمرے اتنے ہائی فائی بنے ہوئے، عمارت اتنی خوبصورت ہے، ہمارے یہاں ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، ہمارے یہاں بہترین فرنیچر ہے، ہمارے اسکول میں کھیل کا میدان بھی ہے، ہمارے یہاں بچوں کو دوسرے چیزیں بھی سکھائی جاتی ہیں، یہاں تیراکی بھی سکھائی جاتی ہے، یہاں جوڈو کراٹے کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، ہمارے یہاں یہ خوبی ہے، یہ اچھائی ہے، بچوں کو اس طرح سے غذا بھی دی جاتی ہے، کبھی کبھی بچوں کو انعام اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ یعنی جتنے اسکول ہیں وہ اپنے اپنے اشتہارات پر اپنے اپنے اسکول کی خوبیاں سناتے ہیں۔ جبر نہیں ہے، دیکھو اچھا لگے تو آ جاؤ۔ اب مثلا مجھے اپنے بچے کو داخل کرنے کے لیے ایک اسکول کی ضرورت تھی، میں نے بھی شہر کے سارے اسکولوں کے پمفلیٹ اکٹھا کیے، اشتہارات دیکھے، ایک اسکول کو سلیکٹ کر کے میں اپنے بچے کو لے کے پہنچا اسکول، بڑے ادب و احترام سے پرنسپل صاحب نے بٹھایا، بڑے ادب و احترام سے محبت سے پیش آئے، جلدی سے میری ضیافت کا انتظام کرنے کی کوشش کی، سب ہو گیا۔ میں نے کہا میں اپنے بچے کو داخل کرانے آیا ہوں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے بچے کا داخلہ ہو جائے گا، لیجیے داخلہ بھی ہو گیا، ٹیسٹ میں پاس بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب جب سب ہو گیا تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنی میز کی دراز کھولی اور ایک اتنا بڑا دوسرا فارم نکالا، کہا دیکھیے یہ فارم پڑھ لیجیے، اس پر دستخط کر دیجیے۔ اب جو میں نے پڑھنا شروع کیا صاحب، ابھی تک تو خوبیاں تھیں، ابھی تک تو اچھائیاں تھیں، یہ خوبی، یہ اچھائی، یہ خاصیت۔ اب جو انہوں نے فارم میرے حوالے کیا تو اس میں خوبیاں نہیں ہیں، اب اس میں شرطیں لکھی ہیں، اب اس میں قوانین لکھے ہیں، اب اس میں اصول لکھے ہیں۔ آپ کے بچے کو فلاں کلر کی ڈریس پہن کے آنا ہے، جوتے ایسے ہونا چاہیے، ٹائی ایسی ہونا چاہیے، شرٹ ایسی ہونا چاہیے، ٹی شرٹ ایسی ہونا چاہیے، 2 دن یہ ڈریس ہوگی، ہفتے میں 5 دن وہ ڈریس ہوگی، اتنی فیس پڑے گی، ہر مہینے کی فلاں تاریخ پر فیس جمع ہونا ہے، مہینے میں 1 دن پیرنٹ میٹنگ ہوگی، آپ کو اس میں حاضر ہونا ہے، بچہ اگر غیر حاضر ہوا تو یہ فائن ہے، بچے نے اگر ہوم ورک نہیں کیا تو یہ سزا ہے، بچے نے اگر اپنا کام پورا نہیں کیا تو یہ پنشمنٹ ہے۔ اور دیکھیے سزا کا سلسلہ اگر زیادہ آگے بڑھ گیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کا بچہ بار بار ان قوانین کو توڑتا رہے گا تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دن اسکول سے آپ کے بچے کا نام کاٹ دیا جائے۔ تو میرے عزیزو، یہی حال کچھ لا اکراہ فی الدین کا بھی ہے۔ بھئی اگر لا اکراہ فی الدین کا فلسفہ ہم پڑھتے ہیں نا، یہ جو آیت پڑھتے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے، جب تک دائرہ اسلام میں نہیں آئے ہو، خوبیاں تمہارے سامنے ہیں، ہمارے دین میں یہ اچھائی ہے، یہ خوبی ہے، زبردستی کوئی نہیں ہے، چاہو تو آ جاؤ، اچھا لگے تو آ جاؤ، لیکن اب اگر آ گئے، مسلمان بن گئے، مومن بن گئے، شیعہ بن گئے، تو اب قوانین بھی ہیں، اب اصول بھی ہیں، اب ضوابط بھی ہیں، اب اگر قانون شکنی ہوگی تو پھر گناہ پر یہ سزا بھی ہے، یہ جہنم ہے، یہ عذاب ہے، یہ سزا کا وعدہ ہے۔ اور یاد رکھو اگر قوانین کو زیادہ توڑا گیا تو ایسا بھی ممکن ہے کہ دنیا میں ہم وحدانیت پروردگار کا کلمہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اور یا حسین اور یا علی کی صدائیں بلند کر کے اپنے شیعہ ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتے رہیں، لیکن خطرہ ہے آخرت کے اسلامی رجسٹر سے نام خارج ہو چکا ہو۔ صلوات پڑھنے